السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، مستند دینی معلومات اور اصلاح بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ثواب سے اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں۔ آئیں اس علمی و روحانی سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ آج ہم توضیح المسائل بک شروع کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 1 ہے اور باب ہے تقلید۔ فقہاء مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ علم فقہ اسلامی علوم کے مقدس ترین علوموں میں سے ایک ہے، جو خداوند متعال کی صحیح بندگی اور اس کے صحیح طریقے کو بیان کرتا ہے۔ یہ علم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ طلب اور قابل دید رونق رکھتا تھا، اور پیروان دین کی اس پر خاص توجہ تھی۔ بالخصوص امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور بہت سے دانشور اور علماء نے دین کے مختلف مسائل اور فروغ میں آپ دونوں بزرگوں کے حضور پرورش پائی ہے۔ اس نورانیت علم کے زمانے میں مسائل اور احکام اسلامی اس طریقے سے قابل تحلیل اور تحقیق قرار پائے تھے کہ نقل ہوا ہے کہ زرارہ ابن عین نے 40 سال تک حج کے مسائل کو امام صادق علیہ السلام سے سیکھا، پھر بھی بحث کی گنجائش باقی تھی۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے سے عرض کیا کہ خداوند عالم مجھے آپ پر قربان کرے، 40 سال سے بھی زیادہ حج کے مسائل کے بارے میں آپ سے سوال کرتا آ رہا ہوں اور آپ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، وہ مقدس چیز جو جناب آدم سے 2000 سال پہلے سے قابل توجہ تھی، تو چاہتی ہو کہ اس کے مسائل 40 سال میں بیان ہو جائیں؟ وسائل شیعہ جلد 11 صفحہ 12 اور 12، باب وجوب علی کل مکلف مستطیع۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں جو ائمہ سے احکام الہی کو بیان کرنے کے ذمہ دار تھے، اور اپنے اصحاب اور خاص شاگردوں کے ذمہ بھی اس ذمہ داری کو رکھا تھا، فضل تو ان مند اور بافضیلت افراد جیسے زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، ابان ابن تغلب اور مسائل حرام و حلال اور دین کے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے، اور خود ائمہ طاہرین لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ نقل ہوا ہے کہ شعیب عقر کوفی کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، بعض اوقات کسی معاملے یا مسئلے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کس سے سوال کریں؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اسدی یعنی ابو بصیر کے پاس جاؤ۔ یہ دلائل ہے وسائل شیعہ جلد ہے 27 اور صفحہ 142، 15، ابواب صفات القاضی، باب 11، وجوب الرجوع فی القضاء والفتویٰ۔ نیز نقل ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی یعقوب کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ہر وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ کی خدمت میں پہنچوں اور آپ سے مل سکوں، اور دوسری طرف ممکن ہے کہ شیعوں میں سے کوئی شخص کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے اور اس کے تمام مسائل کے جواب مجھے معلوم نہ ہوں، میرا کیا وظیفہ ہے؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، کیوں مجھے ابن مسلم کے پاس رجوع نہیں کرتے؟ کیوں محمد ابن مسلم کے پاس رجوع نہیں کرتے؟ تو کچھ بھی معلوم نہ ہو ان سے سوال کرو، انہوں نے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے مسئلے کو سیکھے ہیں اور آپ کے نزدیک آبرو مند اور محترم ہے۔ یہ وسائل شیعہ جلد 27 صفحہ 144، 33، اور ابواب صفات القاضی، باب 11، اور وجوب الرجوع فی القضاء والفتویٰ۔ یہ دلائل تھا۔
اور نیز ایک دوسری حدیث میں علی ابن مسیب ہمدانی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، میں ایک دور دراز جگہ رہتا ہوں، ہر طرح آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے، کسی سے اپنی دینی مسائل دریافت کروں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، زکریا ابن آدم قمی سے جو امر دین اور دنیا میں ہمارے امین اور قابل اعتماد ہیں۔ علی ابن مسیب کہتے ہیں، جب میں اپنے شہر واپس گیا، جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا زکریا ابن آدم قمی سے سوال کرتا تھا۔ یہ وسائل شیعہ جلد 27 اور صفحہ 146 اور 27، ابواب صفات القضاء باب 11، وجوب الرجوع فی القضاء والفتویٰ۔ اسی طرح مروی ہے کہ عبدالعزیز ابن مہدی نقل ہے، امام رضا علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، ہر وقت آپ سے ملاقات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بس اپنی دینی معاملات کو کس سے حل کروں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یونس ابن عبد الرحمن سے سیکھو۔ وسائل شیعہ 27 جلد اور صفحہ ہے 146، جلد ہے 34 اور ہے 34 اور ابواب صفات القضاء باب 11، وجوب رجوع فی القضاء والفتویٰ۔ کچھ اپنے بعض اصحابہ کو امر کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے فتویٰ دیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اجلس فی مسجد المدینۃ وافتی الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک۔ مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دو، کیوں نہ کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہاری طرف کے افراد میرے شیعوں میں پائے جائیں۔ یہ مجمع رجال الحدیث جلد 1 اور صفحہ 144، حروف الف مورد 28، ابان ابن تغلب۔ سر انجام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا زمانہ رفتہ رفتہ گزر گیا اور امام زمانہ علیہ السلام عاجل کی غیبت کا زمانہ آ گیا، اور حلال و حرام کو بیان کرنا اور سماج کی زندگی کو نظام کو بیان اور واضح کرنے کی ذمہ داری جامعہ شرائط فقہا مجتہدین پر آ گئی، اور فتویٰ اور تقلید کا موضوع ایک خاص صورت میں مجمع طور پر رواج پایا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔